بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ولی کامل کی رحلت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اس امریکی نوجوان رابرٹ ڈویلا کو ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا۔ کسی مسلمان سے ملے بغیر اس نے خود ہی کلمہ پڑھا، اسلامی احکامات سیکھے اور قرآن پڑھا۔ یہ حیرت انگیز سچی داستان کچھ عرصہ قبل مولانا ضیاء چترالی صاحب نے لکھی تھی۔ ان کے بقول کچھ دن پہلے ایک دوست نے بتایا کہ رابرٹ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس عظیم شخص کا ایمان افروز واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ۔ رابرٹ ڈویلا ایک معذور امریکی نوجوان ہے جو گزشتہ 10 برس سے کیئر سنٹر میں مقیم دنیا کے سب سے بڑے مسیحی ملک کی مسیحی ریاست ٹیکساس کے شہر فورٹ ورتھ میں، جسے بڑے کلیساؤں کا شہر بھی کہتے ہیں۔ رابرٹ نے زندگی بھر کسی مسلمان سے ملاقات نہیں کی، بلکہ اس نے اسلام کا نام بھی نہیں سنا تھا، مگر یہ اب بعمل مسلمان بلکہ ایک ولی کامل ہے۔ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہدایت سے نوازا۔ رابرٹ کے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے، اسے اپنے اعضاء میں صرف زبان اور آنکھوں پر قابو ہے، باقی بدن بالکل مفلوج۔ یہ خالص مسیحی ماحول میں پلا پڑا چرچ کے تحت چلنے والے کیئر سنٹر میں 10 سال سے بیٹھ پر پڑا ہوا ہے۔ اس نے نہ اسلام کے بارے میں کبھی سنا اور نہ ہی کسی مسلمان سے کبھی ملاقات کی، یہاں تک کہ اس سنٹر کا ذمہ دار ایک مصری نوجوان نے بھی اسلام چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ وہ 4 سال سے مسجد کے بجائے کلیسا جانے لگا تھا، جس سے آپ وہاں کے مذہبی ماحول کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ رابرٹ کہتے ہیں کہ خواب میں اپنے پیروں پر کھڑا تھا، جو مجھے بالکل عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے ایک نورانی شخص کو دیکھا جس نے میرے گلے میں لٹکی صلیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اس لیے نہیں بھیجا کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کی جائے، بلکہ اس نے رسول اس لیے بھیجے تاکہ اس کی عبادت کی جائے۔ مسیح بھی ایک رسول تھے، وہ بھی ہماری طرح کھاتے پیتے اور بیت الخلا جاتے تھے۔ وہ خدا نہیں ہے بلکہ خدا کے رسول ہیں۔ خواب میں خود بخود میرے ذہن میں آیا کہ یہ مجھ سے بات کرنے والی شخصیت نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ پھر گوگل سے میں نے محمد کو سرچ کیا تو پتہ چلا کہ وہ مسلمانوں کی نبی ہے۔ اسی طرح مجھے اسلام کا بھی پتہ چلا اور نیٹ پر اس کا مطالعہ بھی شروع کر دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا دل اسلام کے لیے کھول دیا تو میں نے اسے گلے لگانے میں دیر نہیں کی۔ رابرٹ کو اس کے اہل خانہ نے آواز کے ذریعے کام کرنے والے کمپیوٹر لا کر دیا تھا تاکہ وہ اس کے ساتھ دل بہلائے۔ رابرٹ کے بقول میں نے گوگل سے اسلام قبول کرنے کا طریقہ معلوم کر کے خود ہی کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اس کے بعد میں نے عربی سیکھنے کے لیے کسی مسلمان کی تلاش کی اور اسکائپ کی مدد سے ایک مصری نوجوان سے قرآن سیکھنا شروع کیا۔ اسی طرح میں نے 10 سورتیں یاد کر لی۔ یہ سب کچھ رابرٹ نے اسپتال کے بیڈ پر پڑے کیا اور اب تک اس کی کسی مسلمان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ پھر میں نے یہ سرچ کیا کہ میں قرآن کریم کو کیسے سمجھوں۔ اس سرچنگ کے دوران یوٹیوب پر اللہ نے مجھے نامور امریکی دائی نعمان علی خان سے ملا دیا۔ نعمان علی خان پاکستانی نژاد ہیں۔ وہ دنیا کی 500 بااثر ترین مسلم شخصیات میں شامل بڑا عظیم کام کر رہے ہیں۔ امریکہ میں مادبینۃ للدراسات القرآنیہ واللغۃ العربیہ کے نام سے بڑا زبردست ادارہ چلا رہے ہیں۔ اب میں نعمان خان کو سننے لگا۔ اچھا، میں نے اپنی ان سرگرمیوں کو چرچ کے انتظامیہ سے مخفی رکھا اور اس دوران اپنی یاد کی ہوئی صورتوں کو دہراتا رہا۔ ایک دن اچانک اسی مصری نوجوان نے مجھے سورۃ العصر پڑھتی سن لیا، جو مرتد ہو کر عیسائی بنا تھا۔ وہ چونک گیا اور پوچھا کہ یہ تو کیا پڑھ رہا ہے؟ میں نے کہا کہ وہی پڑھ رہا ہوں جو تم سن رہے ہو۔ اس نے کہا کہ کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ میں نے اسے پورا واقعہ سنایا تو وہ بھی دوبارہ مسلمان ہو گیا۔ یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ ایک ایسا نو مسلم شخص ایک مرتد کو دوبارہ مسلمان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، جس کی کبھی کسی مسلمان سے ملاقات نہیں ہوئی، اور وہ بھی کلیسا کے اسپتال میں جس کے در و دیوار سلیب سے مزین ہے، حتیٰ کہ اس بیڈ پر سلیب لٹک رہی ہے جس پر وہ لیٹا ہوا ہے۔ واقعی اسلام ہی دین فطرت ہے۔ بہرحال مصری نوجوان نے دوبارہ مسجد جانا شروع کر دیا، جیسے 4 سال پہلے اس نے چھوڑ کر کلیسا جانا شروع کیا تھا۔ اب مصری نو مسلم ہی پہلا مسلمان تھا جس سے رابرٹ ڈویلا نے دیکھا تھا۔ اب یہ دونوں پکے دوست بن گئے، لیکن اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ ایک دن رابرٹ نے مصری نوجوان سے کہا کہ میں یوٹیوب پر نعمان علی خان کو سنتا ہوں، میری بڑی تمنا ہے کہ ان سے ملاقات ہو جائے، دعا کرو کہ میری یہ تمنا پوری ہو جائے۔ نعمان علی خان کہتے کہ ایک دن میں اسی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، وہی مصری نوجوان میرے
پاس آیا جس نے 4 سال پہلے اسلام چھوڑ دیا تھا۔ نعمان علی خان کہتے ہیں کہ ایک دن میں اسی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہی مصری نوجوان میرے پاس آیا جس نے 4 سال پہلے اسلام چھوڑ دیا تھا۔ میں نے نماز پڑھائی تو اس نے کہا کہ امید ہے کہ اللہ نے میری اور میرے دوست رابرٹ دفیلا کی دعا سن لی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا قصہ ہے؟ تو اس نے پوری تفصیل بتائی۔ میں نو مسلم رابرٹ دفیلا سے ملنے کے لیے بےتاب ہو گیا جس کی آنکھوں نے چند روز قبل ہی پیارے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی۔ مصری سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ کہا یہاں سے 40 کلومیٹر دور فورٹ ورتھ شہر کے ایک اسپتال میں۔ میں نے اپنے ادارے کے چند سینئر ساتھیوں کو ساتھ لیا اور ہم مصری نوجوان کے ساتھ کلیسا کے تحت چلنے والے اسپتال کی طرف روانہ ہو گئے جہاں ایک ولی کامل ہمارا منتظر تھا۔ وہاں پہنچ کر جب رابرٹ دفیلا کی حالت دیکھی تو ہم سکتے میں آ گئے۔ اس سے قرآن سنا تو بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ رابرٹ نے کہا کہ اگلے جمعہ آپ کے ساتھ مسجد میں پڑھوں گا، جو اس کی زندگی کا پہلا جمعہ بلکہ پہلی باجماعت نماز تھی، لیکن اس کے لیے ہلنا جلنا ممکن نہیں تھا۔ ہم نے رابرٹ کو لانے کے لیے خصوصی چیئر کا انتظام کیا جس میں بٹھا کر اسے مسجد لایا۔ حالانکہ ڈاکٹر نے اسے کہا تھا کہ وہ 6 ماہ تک کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا، لیکن مسجد پہنچ کر رابرٹ کا کہنا تھا کہ میری زندگی کے سب سے حسین لمحات ہے، اب میں آرام سے کرسی پر بیٹھ سکتا ہوں، آج کے بعد ہر جمعہ مسجد آیا کروں گا۔ نعمان صاحب رابرٹ سے ملاقات کر کے بعد میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا نورانی چہرہ نہیں دیکھا تھا جیسا رابرٹ کا ہے، اور نہ آج تک کسی کو اپنی زندگی سے اتنا مطمئن دیکھا تھا۔ اب 7 یا 8 جمعے ہو گئے ہیں کہ رابرٹ دفیلا بلا ناغہ مسجد آتا ہے اور میرا ہر خطبہ بھی انہی کلمات پر ہوتا ہے جو میں نے رابرٹ سے سنے۔ بلا شبہ وہ میرے معلم ہیں، میرے شیخ ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کس سے بیعت ہے تو میں فوراً کہوں گا کہ شیخ رابرٹ دفیلا سے۔ بے شک وہ وقت کے بہت بڑی ولی کامل تھے، آپ بھی اس ولی کامل کی زیارت اس تصویر میں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس ولی کامل کی کامل مغفرت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔